listeners and viewers, this is me, your host Farhan Younes اور شو ہے میری کہانی. اور آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور سے لائیو ہماری بہن ہے سعدیہ مظہر, اور یہ فاؤنڈر ہیں کریٹو پلانیٹوریم کی, اور اس وقت ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. السلام علیکم سعدیہ, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں بھائی؟ ہاں جی الحمدللہ, میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں ہم اپنے اسٹوڈیوز میں. اور سعدیہ تھوڑا سا بتائیے گا اپنے بارے میں, آپ کیا کرتے ہیں اور یہ کریٹو پلانیٹوریم کا کیا سین ہے, کیا کر رہے ہیں, تھوڑا بتائیے گا ہمارے لسنرز اور ویورز کو. موسٹ ویلکم. ایکچولی یہ ایسے ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے بیسیکلی. اگر آپ کو تھوڑا بہت روبوٹکس کا آئیڈیا ہو, بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, آئی او ایس فون ہوتا ہے یعنی کہ آئی فون. تو ہر کسی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوائسز ہونی چاہیے جو فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. ہر وقت فون بندہ نہیں یوز کر سکتا. تو جو کریٹو پلانیٹوریم میں ایک اسٹارٹ اپ ہے, فی الحال تو میں آلدو اکیلی رہی ہوں, لیکن ایک دو ٹیم ممبرز ارینج ہو گئے. تو ہمارا انیشیٹو ویسے یہ ہے کہ ہم لوگ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں زیادہ, کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, یعنی کہ اس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ ریئل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے, انسان جو ہے کسی کمپیوٹر یا کسی ڈیوائس کو جو ہے خود سے کوئی کام کرنے کی ایبلٹی دے دیتا ہے. تو کریٹو پلانیٹوریم از این R&D انیشیٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اوپن سورس کام کرنے کی طرف زیادہ فوکسڈ ہیں. لوگوں کا بھلا ہوگا, obviously کوئی کام کریں گے اوپن سورس کر دیں گے تو لوگ اس چیز سے لرن کریں گے. اور اس کے علاوہ ویسے میرے خود کی فیلڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی, مطلب میں نے MBA HRM کیا, تو میری تھوڑی ڈفرینٹ اپروچ تھی مینیجریل سائڈ پہ. یہ وہ ٹیکنیکل ایسٹ نالج ہی تھا, وہ بھی نیوز وغیرہ سنا کے. ادر دین دیٹ کوئی ٹیکنیکل اسکلز اس طرح نہیں تھے میرے پاس. بس شوق تھا جس کی وجہ سے آن لائن ٹیوٹوریلز لیتی رہی ہوں, یا کوئی سیمینارز اٹینڈ کر لیے, یا ریسنٹلی جیسے کانفرنس آئی تھی اس میں نے جا کے اپنا ریسرچ پیپر پریزنٹ کر دیا تھا. تو کوئی اتنے مطلب بیسیکلی میری خود کی سیلف لرننگ میں کہوں گی یہ تھی, وہ بھی صرف بیکاز آئی واز انٹرسٹیڈ ٹو ڈو اٹ, آئی واز پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. اور بس اس سے زیادہ اور میں ایگزیکٹلی مجھے بتانا نہیں آئے گا. اچھا سعدیہ, تھوڑا سا بتائیے, ہمارے لسنرز اور ویورز آپ کو سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہی ہیں, تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا ایک خاتون کے لیے, ایک فیمیل کے لیے کتنا مشکل ہے کسی اسٹارٹ اپ کو چلانا یا کسی کوئی بھی انیشیٹو لینا. نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے یہ مشکل کام ہے خواتین کے لیے اسٹارٹ اپ چلانا یا انٹرپرینور بننا. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس چیز کو؟ بالکل ایسا ہے, مطلب اٹس اے ویری چیلنجنگ ٹاسک آئی شوڈ رادر سے. وہ اس وجہ سے کہ پہلی چیز ہوتی ہے فیمیلز کے کیس میں ہی ہوتا ہے. اب جیسے میں اپنی فرینڈز وغیرہ سے پوچھ رہی تھی, یار آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو مجھے بتاؤ, اگر ہو تو چلو میں آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایڈ کر لیتی ہوں. اس سے زیادہ انیشیٹو بندہ کون دے سکتا ہے. مطلب میں نے یہاں تک اگری کرنے کو کہا تو دے ریفیوزڈ. کسی نے کہا بھائی نہیں میں گھر کو نہیں مینج کر پا رہی ساتھ, نہیں میں دوسرے سٹی میں ہوں, یہ وہ ایسے کافی کنسٹرینٹس ہیں. پھر مطلب کچھ فیملی ایسی بھی ہوتی ہیں وہاں پہ, آپ کو پتا ہے فیمیل ایجوکیشن پہ بھی کتنے سوالیہ نشان اٹھے ہوتے ہیں. تو ان دیٹ کیس آپ کو پتا ہے پھر کسی کو اپنے ساتھ ملانا, پھر کسی کو آپ یہ کہتے ہیں فیمیل کو بھائی میرے گھر آ جاؤ یا میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں, بہت مشکل ہوتا ہے. اب نارملی لڑکوں کے کیس میں کیا ہوتا ہے, لڑکوں کے اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, وہ فرینڈس ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں, یار چلو لیٹ نائٹ 2-3 بجے تک جاگ کے ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں, اینی تھنگ ریسرچ کرنی کچھ بھی کر لیتے ہیں. کسی جگہ پہ میٹ اپ کرنا ہے, کسی اور سٹی میں بھی جانا وہ چلے جائیں گے. فیمیلس کے کیس میں کیا ہوگا کہ پرمیشن کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ مطلب پرمیشن نہیں ملی گھر والوں سے, جی میں نہیں جا سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. پھر کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ایک ڈرا بیک ہوتا ہے, ہم نے نا اپنے آپ کو ایکسٹرا ریسٹرکٹ کر دیا ہوتا ہے. ایک تو سوسائٹی ریسٹرکٹ کر دیتی ہے, ایک کچھ فیملیز کے کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے ریسٹرکشن ہو جاتی ہے, کچھ ہم خود ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ فیمیلز ہوتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں کی وجہ سے جو ہے نا ڈیولپمنٹ میں پرابلم آتی ہے. دیکھا جائے تو اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے, آپ کے سراؤنڈنگ سپورٹیو ہیں, پوچھیے کہ آپ کے اندر خود تھوڑا ایک کریج ہے, تو پھر obviously
کیا مشکل ہے. دیکھا جائے آفس بیس ایک بہت چیلنج ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ آج کل اسکائپ وغیرہ ہیں اویلیبل, آپ اس سے بیس پہ ورچوئل آفس والا کانسیپٹ یوز کر لیں. تو یہ چیزیں, میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ اگر فیمیلز کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں, بس تھوڑا سا انہیں ہمت کی ضرورت ہے. بالکل. اور آپ فیمیلز کے لیے اور ینگ گرلز کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ آپ نے ابھی سے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. سعدیہ, تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہماری بہن آپ کے ساتھ مل کر آپ کے اس انیشیٹو میں آپ کا ساتھ دینا چاہے وہ ہمارے ویورز میں سے ہو یا ہمارے لسنرز میں سے, جہاں بھی ہماری آواز جا رہی ہے یا لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو کیا وہ آپ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں, تھوڑا سا یہ بتائیے. بالکل کر سکتے ہیں. مطلب میری ایکچولی پرائیورٹی یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہ رہی ہوں جن کا ٹیکنیکلی اچھا نالج ہو, ٹھیک ہے, اسکول کالج وغیرہ میں بریلینٹ رہے ہوں, جاب وغیرہ میں انہیں ایشوز رہ چکے ہوں, نئی جاب ملتی ہے, وہ میں ان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اسپیشلی ایسی فیملیز کے لوگ جو ذرا فائنینشیل کرائسس میں ہوتے ہیں. تو میری خواہش تو یہی ہے, اب اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے, اتنی ہمت دے, تو انشاءاللہ ضرور ایسا میرا پلان تو ہے. اب اللہ تعالیٰ بس اتنی ہمت دے دے اور اتنا مجھے فیسیلیٹیٹ کر دے تو ضرور انشاءاللہ, کیوں نہیں. تو کیسے آپ سے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ فیس بک سے, یا آپ کا کوئی آفیشیل پیج ہے, یا کوئی ای میل ایڈریس جس پر لوگ آپ سے, ہماری بہنیں اسپیشلی جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں؟ بالکل, فیس بک پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک پہ مطلب میری جو اپنی پروفائل ہے اس پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی میسیجز وغیرہ مجھے آتے ہیں آؤٹ سائڈرز وغیرہ کے, بھی میں کوشش کرتی ہوں اس میں سے بھی جو ذرا رسپانسیبل میسج ہوتے ہیں انہیں رپلائی کر دیتی ہوں, چاہے وہ کسی میل کا ہے چاہے فیمیل کا ہے, صرف ہیلپ کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اگر نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس بندے کو بھی فائدہ ہوگا. بتا دیں جو ہمارے لسنرز ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا آپ کا کون سا فیس بک آئی ڈی ہے؟ میں بالکل بتاتی ہوں. فیس بک پہ جائیے گا اور مطلب ویب سائٹ آپ نے جب لکھی ہے تو سلیش ڈال کے SAADIA ڈال کے MAZHAR. ایکچولی میرا جو نیم ہے سعدیہ, اس میں AA لکھتی ہوں, A فار ایپل. تو اس لیے وہ یہ اسپیلنگس کا دھیان رکھیں تو میری فیس بک کی ٹائم لائن آ جائے گی. اور میرا فیس بک پہ پیج بھی ہے, لیکن وہ اور بات ہے میں اس کو ایسا یوز نہیں کرتی, وہ صرف میں نے ٹیگنگ کے لیے رکھا ہوتا ہے, کیونکہ میں تھوڑا لو پروفائل میں رہنے کی عادی ہوں. مطلب مجھے فیمس ہونا اچھا نہیں لگتا, تو اس وجہ سے میں کبھی ایسا وہ شیئر نہیں کرتی کہ لوگوں کو کہوں بھی جوائن دس پیج ہے. پیج بالکل ہے, لیکن بس میں لوگوں کو انکریج نہیں کرتی. پیج بتائیے, شیئر تو کر دیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اگر پیج وہ دیکھنا چاہیں, یا آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہے اس کا پیج جو ہے وہ آپ شیئر کر دیں. بالکل, کریٹو پلانیٹیریم اگر آپ اسپیسز دے کے لکھیں گے اپنی سرچ بار میں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اس میں سائن یہ ہے کہ ایک کیوبورڈ سا بنا ہوا ہے, اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میرا ہی پیج ہے, کریٹو پلانیٹیریم. اسپیلنگ CREATIVE اسپیس دیجیے گا, پھر PLANETARIUM پلانیٹیریم. تو اس طرح سے آپ کو انشاءاللہ پیج مل جائے گا. اچھا سعدیہ, اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی فیس بک پروفائل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ڈفرینٹ ٹیوٹوریل بنا رہی ہیں اور لوگوں کو والنٹیرلی گائیڈ کر رہی ہیں اپنے فیس بک پروفائل پہ. یہ کیا سٹوری ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا ہمارے لسنرز اور ویورز کو. بیسیکلی میری ایک خواہش ہے کہ مطلب جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتی رہوں آف اینڈ آن جس سے لوگوں کا بھلا ہو. تو جو ٹیوٹوریلز والا سیشن میں نے سٹارٹ کیا تھا وہ اسی مقصد سے کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی نالج مل گئی ہے تو وائی شوڈ اٹ بی وتھ مائی سیلف اونلی. اگر ایک مجھے اللہ تعالیٰ نے چیز سکھا دی تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں وہ چیز دوسروں کو بھی سکھا دوں. کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے, وہ بندہ مجھے دعا دے دے گا تو میرے لیے بینیفٹ اس لحاظ سے ہو جاتا ہے. میں بس اسی نیت سے ٹیوٹوریل بناتی ہوں. میں نے کبھی اس کو ایز اے بزنس نہیں سوچا کہ لوگ جیسے بزنس کے لیے کرتے ہیں. میرا کوئی ایسا انیشیٹو نہیں ہے, اٹس جسٹ فی سبیل اللہ تھنگ, اور بس یہ کہ لوگوں کا بھلا ہو
لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں صحیح طریقے سے کام کریں. اور ظاہر ہے اوبیسلی اکانومی پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے. آج کل جیسے فری لانس کا ٹرینڈ بڑھنا شروع ہو گیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے, تو اکانومی پہ اوبیسلی امپیکٹ تو پڑے گا اس کا کہ آپ کی ارننگ انکم بڑھ گئی, آپ کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ امپروو ہو گئی. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے, اس وجہ سے میں نے یہ چیز انیشیٹ کی تھی. زبردست, ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ کا ہے. مین کے آپ میں ایک سوشل ورک کا بھی جذبہ ہے, والنٹیئرزم کا ایک جذبہ ہے, تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اور ہماری خواتین اس طرف آ رہی ہیں, تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو سعدیہ بہن ذرا تھوڑا سا مزید بتائیے گا کہ اور کیا کیا آپ کی ہابیز ہیں, اس کے علاوہ اور آپ کیا کرتی ہیں, یا ان فیوچر کوئی پلان ہو آپ کا کچھ بڑا کرنے کا, تو ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ. اچھا, پہلے تو اپنے گولز کو ڈسکس کر لیتی ہوں. ہو سکتا ہے کوئی والنٹیئر یہ کہہ دے کہ چلو کوئی بات نہیں, آپ سے اگر فورن سے نہیں اسٹارٹ ہوتا, ہم انیشیٹو لے لیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بعد میں انوالو ہو جاؤ, ہو سکتا ہے. تو گولز مطلب بیسکلی میرا ایک خواہش تھی میری کہ میرے جیسے ماما پاپا جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, تو مجھے بہت ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا کوئی طریقے سے ایصال ثواب پہنچتا رہے. تو جب بھی میں کوئی ایفرٹس کرتی ہوں تو اس نیت سے کرتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کو اس کا ثواب پہنچے. ظاہر ہے جب وہ دنیا میں تھے وہ میرے لیے دعا کرتے تھے, تو اب جب وہ چلے گئے ہیں تو میرا ایک فرض بنتا ہے میں ان کے لیے دعا کروں یا ان کے لیے دعا کروں. تو گول بیسیکلی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنی توفیق دے دیتا ہے اور اتنی اپرچونیٹیز ہوں کہ ان کے نام پہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہو جس میں ایجوکیشن کو دیکھا جائے, جیسے غریب بچے ہیں ان کو بیکن ہاؤس اسکول سسٹم جہاں میں نے پڑھا تھا اس لیول کی اسٹڈیز ہوں, اور وہ بھی مفت میں ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے. او لیول کی اچھی کوالٹی کی بکس انہیں فری پرووائڈ کی جائیں. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بس بتا رہی ہوں نا, گول ہے, شوق ہے. اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہاسپٹل کی خواہش ہے کہ غریبوں کا مفت میں علاج ہو. پھر جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے مختلف ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ غریب لوگ جاتے ہیں تو ان کا صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا, یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے کیوریبل, لیکن ٹائم پہ علاج نہیں ہوتا, فوت ہو جاتے ہیں, ڈیتھس ہو جاتی ہیں. تو میری ایک خواہش اور بھی تھی کہ ایسے لوگوں کو کنوینس فیسلٹی دی جائے, وہ پروٹوکول کے ساتھ باقاعدہ, بجائے اس کے کہ انہیں اپنی مویشی وغیرہ بیچنے پڑیں, وہ ڈائریکٹ پروٹوکول کے ساتھ ان کو عزت سے لایا جائے ہاسپٹل تک. اور وہاں کا جو اسٹاف ہے ان سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہونی چاہیے جو ان سے ڈائریکٹ انٹریکشن کرے گی. ان لوگوں کو پیچھے بٹھایا ہوگا کہ بھئی آپ بس آئیں, آپ نے بس ایڈمیشن کروانا ہے ہاسپٹل میں, آپ نے اور کچھ نہیں سوچنا. بس اتنا مطلب ہوتا ہے کہ بیک اینڈ سے جو ڈیلنگز ہیں وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کر رہی ہو. مثال کے طور پہ کوئی تھوڑا سا مطلب اس سے ہی ہوگا کہ وہ لوگ, ان کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی بالکل, نہ ان کو یہ فیل ہوگا کہ جیسے خودداری کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو وہ چیز میٹر کرتی ہے. اوکے, زبردست, بالکل آپ کے فیلنگ سمجھ سکتا ہوں, اور یقیناً آپ کا جو جذبہ ہے انشاءاللہ ضرور آپ اپنے گول ایک دن اچیو کر لیں گی. سعدیہ بہن ذرا تھوڑا سا ہمیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بتائیے گا. سوشل میڈیا کے بارے میں ہمارے ینگسٹرز آج کل بہت کریزی ہیں, بہت سارے ینگسٹرز کو بھی یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے سے کس طرح یوز کرنا چاہیے. آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یوز کر رہے ہیں, جیسے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. فیس بک کا اگر لے لیں ہم لوگ تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کا اوورآل کیسا ایکسپیرینس ہے, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ینگسٹرز کو کس طرح سے یوز کیا جائے فیس بک کو؟ بالکل, میرا تو بہت اچھا پازیٹیو ایکسپیرینس ہے. میں اللہ کا شکر ہے 2009 سے یہاں پہ ہوں. ایک دفعہ بھی میرا اکاؤنٹ ہیک نہیں ہوا. ایک دفعہ کسی نے کوشش کی تھی, مجھے سیکیورٹی میئرز پتہ لگ گئے, اس کے بعد کبھی ہیک نہیں ہوا. تو اس کے علاوہ ویسے مطلب میں نے ایک چیز لرن کی ہے کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے کوئی آپ کو بینیفٹس ہوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ نیوز چینلز کو فالو کر لیں. آپ کو نیوز ملتی رہیں گی, ضروری نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس ٹائم ہو ٹی وی دیکھنے کا. بہت سارے نیوز میڈیا چینلز آپ کو بلیٹنز بھی دے رہے ہیں, کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے, اب یہ ہو رہے ہیں. تو جو بلیٹن انہوں نے ٹی وی پہ چلانا ہے وہی بلیٹن ہے وہ آپ کو ادھر دے دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو آپ نے نیوز سنی ہے وہ سن سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ انفارمیشن ہر طرح کی موجود ہے,
اب جیسے فیس بک اب اس ٹائپ کی چیز بن گئی ہے, مثال کے طور پہ ایک پورا ایک سٹی لے لیں, اس میں ہر طرح کی فیلڈ کے لوگ موجود ہوں گے, ہر طرح کا آفس ہوگا, ہر طرح کے اس میں ایکسپرٹیز ہوگی, ہر طرح کے اسکلز ہوں گے, کوالٹی ورک ہوگا, ہر طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی, اچھی بھی ہوگی بری بھی ایکٹیویٹی ہوگی. تو وہی چیز ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک کال کا آئی تھنک مفہوم ہے, میں عام طور پہ کبھی ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر پاتی ہوں, میں اس لیے ساتھ مفہوم بول دیتی ہوں, جس ٹائپ کا تھا کہ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے اندر موجود جو انسان ہے, مطلب اس کو انسانیت ہے, آپ نے اس کو فیڈ کرنا ہے, یا جو آپ کے اندر کیا کہنا چاہیے جانور ہے, بیسٹ جسے کہتے ہیں, بہت برا جانور ہوتا ہے جسے جو کچھ نہیں سوچتا, ٹھیک ہے, کوئی ایتھکس کوئی تمیز نہیں ہوتی, کچھ نہیں, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں یا ایک انسان کو فیڈ کر رہے ہیں. اب انسانیت مینس دیکھا جائے تو انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے, اگر روح جو ہے وہ نفس کے اوپر غالب آ جائے تو کیا ہوتا ہے, انسان پازیٹیو رہے گا, انسان کچھ اچھا کرے گا. اگر ایک انسان کے نفس جو ہے وہ روح کے اوپر غالب آ جائے گی تو کیا ہوگا, انسان برے کام کرے گا, اسے شرم نہیں محسوس ہوگی میں نے یہ کام غلط کیا تھا. تو میں اگر سوشل میڈیا سے اس بات کو ریلیٹ کر دیتی ہوں تو میں ینگسٹرز کو یہ میسج دوں گی کہ ہر چیز کو پازیٹیولی لرن کرنے کی عادت ڈالیں, ٹھیک ہے. اتنا بندے کے پاس فارغ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یوز لیس چیز اس کو کرے اور اس کی وجہ سے ٹائم ویسٹ کرے. دیکھا جائے تو ایک وقت آتا ہے بندہ انٹرٹین ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی چیز سے, بعد میں کیا ہوتا ہے, کچھ سالوں بعد پچھتاوا ہوتا ہے. تو پچھتاوا کیوں کرنا ہے, آپ اپنے پریزنٹ میں رہتے ہوئے کوئی پروڈکٹیو کام کریں, جو آپ کی ایج ہے, ایج سے زیادہ ہائی لیول کا ایک ایم اچیو کر لیں. اس کے بعد آپ جب 2-3 سال بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ فیل ہوگا میں نے کچھ کیا ہے, میں نے کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا. یہ چیز ہے, سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بس آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ. زبردست, بہت شکریہ سعدیہ بہن. اور جاتے جاتے میرے پاس صرف 1 منٹ ہے, تو اگر آپ کچھ مزید بولنا چاہیں, کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ اسپیشل میسج دینا چاہیں ینگسٹرز کو اوور آل, تو ضرور شیئر کیجیے گا. بالکل, ایک تو یہ کہ مطلب جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, میں ان کو خاص طور پہ ٹارگیٹ کرنا چاہوں گی اس ٹائم, کہ ڈپریشن جو ہے نا, کیونکہ میں بھی اس چیز سے بہت عرصہ گزر چکی ہوں اور میں نے بہت پینفل ٹائم گزارا ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو ڈپریشن میں رہتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ تھاٹس جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں بلڈ کرتے جائیں گے, لوگوں کے ریلیٹڈ ہم assumptions بناتے جائیں گے, بھئی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اس بندے سے پوچھیں گے بھی نہیں. اب اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم خود جو ہے نا اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. کسی بندے نے آپ سے کنسرن نہیں رکھنا, آپ نے خود سے کنسرن رکھنا ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ آپ سے کرٹیسزم جو ہے نا وہ کریں گے آپ پہ, تو کیا الٹیمیٹ سولوشن اس کا ہے کہ جسٹ اسٹاپ لسننگ ٹو دیم. آپ کو پتا ہونا چاہیے شٹ اپ کال کیسے دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے بدتمیز ہو جانا ہے اگلے بار, بھائی آپ کی ہمت کیسے ہوئی, اس طرح کر کے تو نہیں بات کر سکتے. obviously کوئی بڑا بندہ ہو, بزرگ ہو, تو آپ اسے ایسے نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, آہستہ آواز میں, لو ٹون میں, پیار سے شٹ اپ کال دینی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ مطلب بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ تھوڑا روڈ ورڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ, لیکن پازیٹیو سینس میں اگر ہم اس سینس لیں تو اٹ مینس کہ اگلے کو آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ سر آپ اس طرح بات نہ کریں, یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ نے مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے, اس کو اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے لیں پلیز, ریکویسٹ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سینس میں شٹ اپ کال ہے, یعنی کہ اگلے کو ریئلائز کرانا کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا ہر چیز اس کے مطابق ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ شٹ اپ کال جو ہے وہ پازیٹیو سینس میں لینی چاہیے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگلے بندے کو مس بہیو کر کے اگلے بندے کو ہرٹ کریں, کیونکہ دیکھیں انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے سے کس ٹون میں بات کی, کیا سینس دی, اور ایون ٹون یہ نہیں ہوتا صرف کہ آپ نے صرف فیس ٹو فیس کیا بات کی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ ٹیکسٹ میسیجنگ پہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی ٹون میٹر کرتی ہے. ایون جن لوگوں نے بزنس کمیونیکیشن پڑھی ہو یا کمیونیکیشن سکلز پڑھے ہو کہیں بھی, وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ
اس میں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ آپ کو اگلے کے لحاظ سے سوچنا پڑتا ہے وہ بندہ کیا بات مائنڈ کر سکتا ہے, کیا بات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. بس آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں, اپنے آپ کو خوش رکھیں, اور بس یہ کہ لائف میں کوئی گولز ہونے چاہیے جن کو کرنے کے بعد آپ ایٹ لیسٹ جب اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہر کسی کو دنیا سے لے جانا ہے, تو جب ہم اپنی میت جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہماری میت دفنائی جا رہی ہوگی, اوبیسلی ہماری روح یہ دیکھ رہی ہوگی, باڈی تو ریسٹ لیس ہوگی. تو جب ایسی سچویشن آئے گی تو ہم لوگوں کو کم از کم کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کچھ کیا ہی نہیں تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی. جو موت کے فرشتے ہمارے پاس حساب کتاب لینے آئیں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے کچھ کیا تھا, اور جب وہ ہم سے سوال پوچھیں گے تو ہم کچھ قابل ہو سکیں گے کہ ہم انہیں جواب دے سکیں. یہ چیزیں بس ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے بہت اچھا آپ نے میسج دیا کہ دنیا سے جو ہے وہ ہر کسی نے جانا ہے, اور اس سے پہلے کہ کسی کا وقت ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر جائے کہ جو ہے آنے والے وقتوں میں اسے یاد رکھا جائے. سعدیہ بہنا, بہت اچھے الفاظ میں آپ نے اختتام کیا, اور بہت شکریہ. ہم لوگ ان فیوچر بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے, اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ کی جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں گے, لوگوں سے بھی شیئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ونس اگین. تھینک یو ویری مچ سسٹر. تھینکس لاٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.